الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، نہ تم کہو راعنا، وقولوا بلکہ تم کہو انظرنا، اور تم کہو اسمعوا، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس اسی آیت کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ یہود جو تھے نا جی، یہود، ان کا زندگی کا مقصد یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی بھی انداز میں تکلیف پہنچانی ہے۔ ایک تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو نہیں تسلیم کرنا، اور دوسرا کسی بھی انداز میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانی ہے۔ اب ان میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈائریکٹ آ کے کوئی بات کہتے، کیونکہ خوف کھاتے تھے، پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ کرام، وہ تو ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب وہ بہانے ڈھونڈتے تھے کسی نہ کسی انداز میں کوئی ایسی بات نکالے کہ جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، بے ادبی اور گستاخی ہو، جس سے ان کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے 88 مرتبہ یا ایھا الذین آمنو یہ لفظ استعمال کیا ہے۔ اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل میں ایمان والوں کو ڈائریکٹ کسی کو مخاطب نہیں کیا گیا۔ انبیاء کو مخاطب کرتے تھے اللہ رب العزت، یا ایھا الناس ضرور کہہ دیتے تھے، ایمان والوں کو مخاطب نہیں کرتے تھے۔ قرآن پاک کی خصوصیت ہے، اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس عمومی حکم بھی دیتے، یا ایھا النبی نبی کے لیے حکم بھی ہوتا ہے، اور نبی کے ماننے والوں کو بھی ڈائریکٹ اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ یہ پہلا مقام ہے، اس سے پہلے یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا، یا ایھا الذین آمنو یہ پہلا ہے۔ یہ بھی کب کہا گیا، اس آیت کا شان نزول کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صحابہ کرام سے بیٹھ کے کوئی بات چیت کیا کرتے تھے نا، کوئی درس دیتے تھے، گفتگو کرتے تھے، واعظ کرتے تھے، کچھ سمجھاتے تھے، چونکہ اس دور میں اسپیکر کا تو انتظام نہیں تھا کہ بات دور تک پہنچے، اور دوسری بات صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نا بڑی چاہت ہوتی تھی آپ علیہ السلام کی بات سننے کی۔ بس اوقات کسی صحابی کو بات سمجھ نہیں آئی تو وہ بول دیتے تھے راعنا راعنا، یا رسول اللہ بات کو ذرا جلدی کہہ گئے، ہماری رعایت کریں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی، یا بات کو دوبارہ دہرا دیں۔ راعنا کا مطلب دوبارہ آپ دہرا دیں، ہماری رعایت کریں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے راعنا، رعایت کرنا، خیال رکھنا۔ عبرانی زبان میں راعنا اس کا مطلب کچھ اور بنتا ہے۔ اس کا مطلب بنتا ہے نعوذ باللہ کوئی گستاخی کرنا، بدتمیز کہنا، بد زبان کہنا۔ اب یہ ایک تو یہ کبھی کبھی یہود نا اب خوش ہوتے تھے، ایمان والے بیٹھے ہوئے کہتے تھے نا یا رسول اللہ راعنا، وہ مطلب لیتے تھے عربی زبان والا، یا رسول اللہ میں بات سمجھ نہیں آئی، ہماری رعایت کریں۔ اور یہود ان کے سامنے بیٹھ کے کہتے تھے راعنا راعنا، بار بار جان بوجھ کے یا رسول اللہ راعنا، ان کا مقصد وہ عبرانی زبان والا ہوتا تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرنا۔ تو چونکہ صحابہ سارے عربی تھے، وہ عبرانی زبان نہیں سمجھتے تھے، وہ بھی انہی کی طرح کہنا شروع ہو گئے بار بار راعنا۔ اب وہ دل میں خوش ہوتے، دیکھو آخری پیغمبر بنا پھرتا ہے، ہم نے توہین کا ایسا راستہ نکالا ہے، ایمان والے بھی توہین کر رہے ہیں، ہم کر رہے تھے۔ آپس میں جب وہ بیٹھتے بڑے خوش ہو رہے ہوتے۔ کبھی کبھی وہ یوں کرتے کہ لفظ کے اندر نا عین کے نیچے یا بڑھا دیتے اور کہتے راعینا،
راعینا، اس کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں چرواہا۔ اب ان کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ آپ علیہ السلام گفتگو کر رہے ہیں، وہ بات میں درمیان میں روک کے کہتے تھے راعینا، اس کا مطلب نعوذ باللہ ہوتا تھا آپ پیغمبر نہیں ہیں، آپ ہمارے چرواہے ہیں، آپ اللہ کے آخری رسول نہیں ہیں، آپ تو ہمارے چرواہے ہیں۔ اب آپ علیہ السلام نے اس طرف غور ہی نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے غور ہی نہیں کیا کہ یہ عین کو کھینچ کے راہ بنا رہے ہیں، لیکن اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا۔ اللہ اپنی توہین برداشت کر لیتا ہے لیکن اپنے پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کرتا۔ آپ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں بے ادبی گستاخی میرے رب کو برداشت نہیں ہے، اس وقت میرے رب نے یہ جملہ اتار دیا ڈائریکٹ ایمان والوں کو مخاطب کر کے، اے ایمان والو تم جو ان کی طرح کہہ دیتے ہو نا راعینا، لا تقولوا راعینا، آج کے بعد یہ راعینا کا جملہ استعمال ہی نہیں کرنا۔ تم راعینا کہتے ہو مطلب کچھ اور لیتے ہو، وہ راعینا کہتے ہیں مطلب کچھ اور لے لیتے ہیں۔ نمبر 2، تم راعینا کہتے ہو اور وہ یہود راعینا بول دیتے، تو جس سے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی ہوتی ہے۔ ہاں اگر کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے، پیغمبر سے گفتگو کرنی ہے، تو آپ یوں کہو قول انظرنا، یا رسول اللہ ہمیں بھی دیکھ لیں، ہم غریب ہیں، ہمیں بھی دیکھ لیں، ہم کمزور ہیں، ہم پہ نظر شفقت نظر رحمت فرما دیں، انظرنا کہیں، یا آپ کہیں اسمعو، یا رسول اللہ ٹھہرے میری بات سن لیں، آپ میری بات سن لیں پھر میری بات کا جواب دے دیں، آپ آگے کریں۔ باقی اپنے کسی بھی پہلو سے دانستہ طور پہ میرے پیغمبر کی شان میں اگر گستاخی کرو گے، یاد رکھنا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، کافروں کے لیے آپ کے رب نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ اس آیت مبارک کا مطلب تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پیارے محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور ان کی ذات کا، شان کا، مقام کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔